بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی چھٹی جماعت کے درس نمبر 3 کے ساتھ سبق نمبر 1 کے درس نمبر 3 کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں، صفحہ نمبر 3 پر، جس میں ہمیں تفہیم کا کام کرنا ہے۔ تفہیم یعنی دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ بچوں، یہ سوالات آپ کی نظم جو پیچھے آپ نے پڑھی ہے اسی سے متعلق ہیں، اسی میں ان کے جوابات ہیں۔ آپ کو اس میں سے بس اپنے الفاظوں میں ان جوابات کو لکھنا ہے۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے سے کیا مراد ہے؟ اب اس جملے سے شاعر ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ تو ہر سمت مطلب ہر ایک جگہ جہاں ہماری نظر جاتی ہے، جلوہ گری منی کسی بھی چیز کی جو ہے خوبصورتی دیکھنا۔ تو یہ سب ہم سب لوگ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پوری دنیا، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہے، اور جس سمت ہم دیکھیں وہاں اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، آسمان پہ چاند، ستارے، سورج، درخت، چرند پرند، انسان، جانور، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری کی ہی نشانیاں ہیں۔ تو آپ نے اس کو اپنے الفاظوں میں لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، ہمیں کس کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت دکھائی دیتی ہے؟ ہمیں کس کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت دکھائی دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز ویسے حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن ہمیں کس کس چیز میں؟ ہمیں سورج میں حکمت دکھتی ہے کہ وہ ہمیں دن کے ٹائم روشنی دیتا ہے۔ چاند میں یہ حکمت دکھتی ہے کہ ہمیں وہ رات کے ٹائم روشنی دیتا ہے۔ آسمان پہ ستارے اللہ تعالیٰ نے چمکائے ہیں، اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، یہ اس کی حکمت ہے۔ دریا ہمارے لیے پانی کا سبب بنتے ہیں۔ پہاڑوں سے بھی ہمیں پانی اور ملتا ہے صاف۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت نظر آتی ہے۔ تو ہم نے یہ ساری چیزوں کے نام لکھنے ہیں، دریا، پہاڑ، آسمان، چاند، ستارے، سورج، ان سب کا نام لکھنا ہے کہ ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت دکھائی دیتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کا کہ ہر سمت نظر آنے والی کاریگری کس ذات سے وابستہ ہے؟ یہ تو بچوں انڈرسٹوڈ سی بات ہے، بہت واضح ہے کہ ہر سمت نظر آنے والی کاریگری اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہے۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کیونکہ یہ دنیا، یہ کائنات صرف اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، تو ہر سمت نظر آنے والی کاریگری اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 5 صفات لکھیں۔ اب بچوں آپ نے اپنی جو ہے یہ نظم دوبارہ پڑھنی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی کوئی سی بھی 5 صفات آپ نے لکھ لینی ہے۔ اگلا سوال ہے آپ کا، نظم میں دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے علاوہ کوئی سی 2 اور نعمتوں کے نام اور ان کی افادیت لکھیں۔ بچوں نظم میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ نعمتیں نہیں لکھیں۔ تو جو نعمتوں کے نام نہیں لکھے ان میں سے کوئی سی بھی 2 نعمتوں کے نام اور ان کی افادیت مطلب ان کے فائدے آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، کسی بھی 2 کے۔ اب آپ زمین کے لکھ سکتے ہیں، آسمان کے لکھ سکتے ہیں، انسانی آنکھ، انسان کا بنانا، یہ ساری چیزیں، درختوں کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ کوئی سی بھی چیز کے نام، نعمتوں کے نام اور اس کے فائدے آپ نے لکھنے ہیں۔ جی تو بچوں اس کے بعد ہم نے یہ ہماری کتاب کی مشق ہو گئی۔ اس کے بعد ہم
اردو کے گرامر کی طرف آئیں گے. اس کی ہم تھوڑی سی بس زبانی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں تاکہ پھر آپ اس کو اپنے الفاظوں میں لکھ سکیں، یاد کر سکیں. ہم آج بات کریں گے اس میں علم کی اقسام کے بارے میں. اس میں علم کیا ہے، اس کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں، وہ ہم آج تھوڑا سا پڑھیں گے. اس میں علم جو ہے بچوں، اس میں معرفہ کی قسم ہے، اور اس میں علم وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کا اصلی نام یا ابتدائی نام یا خاص نام ہو. جیسے ہم لوگوں کے اپنے اصلی نام ہوتے ہیں سب کے، یا مثال کے طور پہ اقبال، محمد علی جناح، پاکستان، اسکول کا ہمارے کسی خاص نام ہو، تو یہ سب اس میں علم میں آتے ہیں. اس کے بعد ہیں اس میں علم کی اقسام کتنی ہوتی ہیں. اس میں علم کی 5 اقسام ہوتی ہیں. 5 اقسام ہوتی ہیں اس میں علم کی. نمبر 1 خطاب، نمبر 2 لقب، نمبر 3 کنیت، نمبر 4 عرفیت، اور نمبر 5 پر تخلص. تو بچوں، خطاب میں کیا ہوتا ہے؟ خطاب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شخص کو اعزازی نام دینا، اعزازی نام اس کے نام کے ساتھ یا ڈگری جیسے دے دینا، وہ کہلاتا ہے خطاب. جیسے شمس العلماء، ہمارے جو ہیں ان کو شمس العلماء کہا جاتا ہے. نشان حیدر، نشان تمغہ جرأت، یہ سارے جو ہیں خطاب کہلاتے ہیں. لقب کیا ہوتے ہیں بچوں؟ لقب کسی بھی شخص کو یا انسان کو اس کے کام کے مطابق جو ہم پکارتے ہیں، اور وہ پھر اس کے نام سے ہی، اسی نام سے، لقب سے ہی جانے جاتے ہیں. جیسے قائد اعظم. قائد اعظم کا اصلی نام محمد علی جناح ہمیں معلوم ہے. پھر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کو، وہ صدیق تھے، سچ بولتے تھے، ان کا لقب صدیق ہو گیا تھا، اور لوگ بھی ان کو صدیق کے نام سے جانتے تھے. شیر خدا، ہم جانتے ہیں شیر خدا بھی ان کا لقب تھا، حضرت علی کا. تیسری ہمارے پاس ہے کنیت. کنیت میں ہم کسی بھی شخص یا انسان کے نام کو بتانے کے لیے، جیسے ام کلثوم، کلثوم کی امی، اور بنت شبیر، شبیر کی بیٹی، یا پھر ابو القاسم، قاسم کا بیٹا. اس طرح سے یہ کنیت میں آ جاتے ہیں کہ وہ کسی کے نام سے، اپنے والدین کے نام سے، یا اپنے بچوں کے نام سے والدین، یا والدین کے نام سے بچے یا بہن بھائی پہچانے جائیں. اگلا ہے ہمارے پاس عرفیت. عرفیت کیا ہوتی ہے بچوں؟ عرفیت اس چھوٹے سے نام کو کہا جاتا ہے جو ہم کسی کو پیار میں، نفرت میں یا برائی سے بولتے ہیں. جیسے جب کبھی کسی بچے پہ پیار آ رہا ہوتا ہے، ہم تو اس کو چھوٹو، پیارا، منا، یا اس طرح کے الفاظوں سے پکارتے ہیں. یا کبھی کوئی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، ہم پھر بھی اس کو جو ہے اس کے عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں. چھوٹے چھوٹے نام جو ہوتے ہیں، کسی کو ہم چنو بول رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسے برائی میں بھی بولتے ہیں ہم. یہ عرفیت میں آتے ہیں کہ ہم پیار سے، برائی سے، کوئی نفرت سے، نام کے علاوہ کچھ الفاظ بولنا، کوئی نام کے علاوہ نام بولنا، یا چھوٹا حرف استعمال کرنا، الفاظ عرفیت کہلاتا ہے. تخلص، آخری ہمارے پاس ہے تخلص. تخلص ہوتا ہے جیسے ہمارے شاعر جب اپنی شاعری کرتے ہیں تو اس میں اپنا نام جو ہے وہ
نہیں لکھتے، صرف تخلص لکھتے ہیں. جیسے اس نظم کے بھی جو شاعر ہیں تو بچوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ غنی دہلوی، ان کا اصلی نام کیا ہے؟ غنی دہلوی کا اصلی نام عبدالغنی اور تخلص ان کا کیا ہے؟ غنی. تو یہ غنی جو ہے ان کا تخلص تھا، عبدالغنی ان کا نام تھا اور تخلص ان کا نام تخلص کیا تھا ان کا؟ غنی. تو اسی طرح سے بچوں تخلص کسی بھی شاعر کے نام کے آگے یا پیچھے لگا ہوتا ہے. جیسے اسد اللہ خان غالب، ان کو ہم غالب کے نام سے مشہور ہیں. وہ میر تقی میر، ان کو ہم میر کے نام سے وہ مشہور ہیں. ان کی شاعری میں اکثر میر کا نام لفظ ہوتا ہے. اور مرزا خان داغ، ان کا جو ہے داغ جو ہے ان کا تخلص ہے. تو بچوں امید ہے آج کا جو درس ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب یہ کام آپ نے بہت خوبصورتی سے اور مہارت سے اپنی کاپیوں میں کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.